آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ اکرم. پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سمی ابراہیم اور سعید قاضی. پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ANF اینٹی نارکوٹکس فورس نے وزیراعظم کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی اور پرنسپل سیکرٹری خوشنود لاشاری کو ایفیڈرین کیس میں ملزم قرار دے دیا ہے. وزیراعظم اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ساری کارروائیاں صدر کا ساتھ دینے پر کی جا رہی ہیں، جبکہ تفتیشی آفیسر جو ہیں بریگیڈیئر فہیم وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومتی مشینری علی موسیٰ گیلانی کو بچانے کی بھرپور سرتوڑ کوششیں کر رہی ہیں. کیا سچ ہے اس کیس میں، کیا جھوٹ ہے، اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ عوام بہت خوش تھی کہ کرکٹ کے میدانوں میں انٹرنیشنل جو کرکٹ ہے وہ بحال ہونے جا رہی ہے، لیکن ڈھاکہ ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے فی الحال بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ نہ کرے. اب تو کھیلوں کے میدان بھی متاثر ہونے لگے ہیں. کیا باہر کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکمران اپنے عوام کو سیکیورٹی نہ دے سکیں وہ دوسروں کو کیا سیکیورٹی، کیا تحفظ فراہم کریں گے؟ ساتھ ہی ہم بات کریں گے عمران خان کی سونامی جو آج کوئٹہ پہنچ رہی ہے. آج یہ سونامی کس کو اپنے ساتھ بہا کر لے کر جائے گی، اس پر بات کریں گے. عرفان آرائی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے رپورٹر حیدرآباد سے. سمی صاحب کی خبریں لیں گے، سعید قاضی صاحب کی خبریں لیں گے، آپ کی لائیو کالز لیں گے، آپ کی بھیجی گئی ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. سب سے پہلے خبریں لیتے ہیں سمی صاحب سے اور سعید قاضی صاحب سے کہ آج کن کے پاس تازہ خبریں کیا ہیں. سمی صاحب. شازیہ، جو سیاچین کے حوالے سے پاک بھارت ڈپلومیسی کے باتیں ہو رہی تھی، اس میں جنرل کیانی نے جو بات کہی تھی، نواز شریف صاحب نے جو بات کہی تھی، اس کا ریئیکشن انڈین سائڈ سے ہمیں آیا. ان کے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار ڈیفنس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہوگا اور اس پر بات ہونی چاہیے. تو اس پر بات کریں گے کہ اب فارن آفس کیا مزید فردر اس پہ پروپوزل پیش کی جا رہی ہے. دوسرا، پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں سندھ میں پھر وہی دوبارہ جو بشیر قریشی صاحب ہیں، جیسن قومی محاذ کے سربراہ، ان کی جو موت کے حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کو ان کی جماعت نے ماننے سے انکار کر دیا. کل ہڑتال کی بھی اپیل دے دی ہے. بات کریں گے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے، قاضی صاحب بھی ہمیشہ یہ بیان کرتے ہیں کہ طالبان بھی بھتہ لے رہے ہیں، لیکن عدنان رشید صاحب جو بنو جیل سے فرار ہوئے، طالبان کے رہنما، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں پیسہ لگانے سے سارے کام ہوتے ہیں اور ہم بھی پیسہ لگا کر اپنے کام کرتے رہے. تو دیکھیں گے کہ طالبان کس کو کہاں پیسے لگائے انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، معاملہ سیدھا کرنے کے لیے. ایک نواز شریف صاحب کل مسلم لیگ کاف کے لیڈر تھے، طارق عظیم صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. تو وہاں پر انہوں نے ایک گفتگو کی میاں صاحب نے کہ کراچی میں امن اس لیے بحال نہیں ہو رہا کہ وہاں پر بندر بانٹ ہو رہی ہے. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیچ میں ہر چیز میں حصہ لے رہے ہیں. تو انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں، تو وہ اس حوالے سے کچھ آج ان کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کا ذکر کریں گے. اور آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ انسٹرکشنز، ڈائریکشن دی تھی سپریم کورٹ نے صوبائی حکومتوں کو کہ 30 اپریل تک وہ بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول دے دیں، نہیں تو ہم خود اعلان کر دیں گے. تو ابھی تک جو ریئیکشن سامنے آئے ہیں صوبائی حکومتوں سے یا بڑی سیاسی جماعتوں سے، وہ لگ نہیں رہا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کرانے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں. اس پر آج ضرور نظر ڈالیں گے اگر وقت ملا کہ کیوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ویسے تو جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات کرانے میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے. صحیح. قاضی صاحب. شازیہ، پہلے تو بات کریں گے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ایک تجویز دی تھی، بلکہ دی ہے سپریم کورٹ کو، کہ یہ جو رینٹل پاورز پروجیکٹ ہیں ان کو ضائع نہ کیا جائے، ان کی دوبارہ سے شفاف بڈنگ کروا لیتے ہیں. تو بجلی کا بحران بھی ہے. تو سپریم کورٹ نے بجا طور پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ بجائے اس کے اور جائے اس کے کہ آپ ہمارے احکامات پر عمل کریں، آپ انہیں دوبارہ سے اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو درست کرنی، نہ یہ منصب ہے نیب کا. دوسری خبر جو ہے وہ ملتان سے ہے کہ ایک ہمارا مینگو پلپ پروسیسنگ پلانٹ ہے وہاں پہ 34 کروڑ روپے یعنی 34 کروڑ روپے کی مدد سے ہم نے لگایا تھا سرکار نے. اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے یہ نہیں چلا پا رہی، حکومت نہیں چلا پا رہی، لہٰذا اسے آپ اس کی نجکاری کر دیں. اور اس کے جو بتایا جاتا ہے، خبر یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے جو چیئرمین ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے، وہ پی ایم صاحب کے قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں اور وہ انٹرسٹڈ بھی ہیں اس کو خریدنے میں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز
چیز جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں انڈیویجلی، اتنی بڑی ریاستوں سے ٹھیک کیوں نہیں چلا سکتی؟ اس پہ بات کریں گے۔ اور ابھی یہ خبر جو جس کا ہم نے چرچا دیکھا، انتہائی دلخراش خبر کہ ایک گاڑی پہ تھوڑا سا نشان پڑا اور ایک صاحب نے قتل کر دی بچی فضا، جو چھوٹی 6 سال کی، اور ساتھ اس کی والدہ بھی ہاسپٹل میں ہے۔ یہ کیا بربریت ہے جو رائج ہو گئی ہے ہمارے ہاں، اس پہ بات کریں گے۔ صحیح، اب لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایفیڈرین کیس کی، جس میں وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کو علی موسیٰ گیلانی کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بقول بریگیڈیئر فہیم کے، لیکن وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جتنے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جتنا بھی ایکشن کیا جا رہا ہے، وہ صرف صدر کا ساتھ دینے پر کیا جا رہا ہے۔ سمیع صاحب، کیا سچ ہے کیا جھوٹ میں اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جاتی ہے؟ شاید یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ ایک ایسا کیس بن گیا ہے کہ جس میں روزانہ کوئی نہ کوئی بات آتی ہے، اور ابھی جو اس وقت جو آپس میں اے این ایف میں جو فوجی افسران ہیں ان کے اور وزیر اعظم کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے، وہ مجھے یاد دلاتا ہے جو 3-4 مہینے قبل جب جنرل کیانی کے بارے میں انہوں نے بیان دیا تھا، اور اس وقت پھر جو ڈیفنس سیکریٹری ہیں ان کو بھی برطرف کر دیا تھا وزیر اعظم نے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ان کو یہ کنٹینیوشن ایک لگتی ہے کسی جگہ پر، اور ان کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ صدر کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ تو آنے والے دنوں میں ہم اس کو دیکھ سکیں گے جس طرح سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایک جو بات آئی ہے نا ایفیڈرین کیس میں، وہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیس سرفیس ہوا تو میں نے بھی یہی سمجھا اخبار پڑھ کے کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ایک کمپنی کو آؤٹ آف دا وے جا کے ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جس سے ڈرگز بن گئی ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ لیکن اب جو فیکٹس آ رہے ہیں اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو سکینڈل ہے علی موسیٰ گیلانی پر، وہ تو کمپنی کو دیے گئے صرف 9000 کلو گرام کا وہ دیا گیا اس کو کوٹا۔ بھائی پچھلے 3 سال میں تو ایسی کمپنیاں بھی ہیں جن کو 50,000 کلو گرام کا کوٹا دیا گیا، 5 کمپنیاں نشاندہی ہوئی ہے، پوری میڈیا میں یہ رپورٹس آ گئی ہیں۔ 3 سالوں میں ایک کمپنی ہے اس کو 54,000 کلو گرام کوٹا دیا گیا، ایک کمپنی ہے اس کو 34,000 کلو گرام کوٹا دیا گیا، ایک کمپنی کو 15,000 کلو گرام کوٹا دیا گیا، اور وہ ایفیڈرین کا کوٹا دیا گیا۔ لیکن اے این ایف نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اس سے پہلے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ اور پھر اے این ایف کی کارکردگی کے حوالے سے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے دوست ہوتے تھے ایڈیٹر فرنٹیئر پوسٹ کے، رحمت شاہ فریدی، انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا، اس نے جو نارکوٹکس اور جو سمگلنگ تھی اس کے حوالے سے بڑی زبردست خبریں شائع کی وہاں پر۔ تو اے این ایف والوں نے جناب ایک دن لاہور میں ان کو رات کو پکڑا، انہی کی گاڑی میں بوریاں رکھ دی لا کے، اور پھر اس کے بعد ان کو ڈرگز میں سزائے موت سنا دی۔ اور مجھے یاد ہے کہ نوید معراج صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ جو کام کرتے تھے فرنٹیئر پوسٹ میں، ہم کہتے تھے کہ صحافی ہیں ذرا ان کے معاملے کو اٹھاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں یار، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ معاملہ اٹھایا تو سزائے موت دلوا دیں گے، ایگزیکیوٹ کروا دیں گے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ اعتراض کس بات پر ہے کہ جن کمپنیوں کو دیا گیا ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی؟ یہ تو سچ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی نے اتنا کوٹا لیا، یہ تو سچ ہے؟ نہیں، علی موسیٰ گیلانی نے اتنا کوٹا نہیں لیا۔ وہ جو ایک شازیہ وہ جو کمپنی ہے اس میں علی موسیٰ گیلانی کو حصے دار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی موسیٰ گیلانی نے اس کمپنی کو کوٹا دلوایا، اس میں وہ ڈائریکٹلی وہ اس کمپنی کے حصہ دار نہیں۔ میں نے جو اے این ایف کی رحمت شاہ فریدی کی بات کی نا، وہ صرف یہ بتانے کے لیے قائد صاحب کہ اے این ایف آج اس کے افسر جو ہیں وہ یہ سامنے آ گئے ہیں بڑے پیوتر بن کے کہ ہم تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اے این ایف اتنی زیادہ بہتر کام کر رہی ہوتی تو پاکستان میں یہ منشیات کا کاروبار نہ ہوتا۔ صرف لاہور میں 5 لاکھ نشئی ہیں جو منشیات خریدتے ہیں، صرف لاہور شہر میں 5 لاکھ ہیں۔ اب اس میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے اس سے پہلے 50 ہزار کا کوٹا دیا گیا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں 2 wrongs do not make 1 right۔ اگر اس طرح کی کوئی جو ہے لیپس ہوتا رہا ہے آن دی پارٹ آف اے این ایف، تو اگر یہ گیلانی، میں نے نہیں بتانا کہ یہ گیلانی صاحب نے کیا یا نہیں کیا، مگر ہم اس بنیاد پہ انہیں معاف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ماضی میں ہو رہا تھا۔ مجھ پہ میں کسی کو خدا نخواستہ خاکم بدہن قتل کر دوں اور کہوں جناب دیکھیں فلاں نے بھی تو کیا تھا، دس از نو آرگیومنٹ۔ یہ سلسلہ اگر چل رہا ہے جسے کہیں پہ روکا جانا چاہیے۔ باقی بات یہ رہ گئی کہ یہاں پہ نا مجھے ایک اور بات لگتی ہے، لڑائی ہے یہ جی لڑائی ہے اس وقت سیاستدانوں کی اور جو یہ وردی کی لڑائی، مجھے لگتا ہے یہ امیونٹی کی لڑائی ہے کہ اگر یہاں پہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ یا جو وردی والے ہیں انہوں نے جرم کیا،
इंडिविजुअल्स ने, मैं इदारे की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल्स ने जुर्म किया तो उनको कुछ नहीं हुआ, लिहाजा हमें भी इम्यूनिटी मिल जाए। सही। भाई हमें क्यों पकड़ते हैं आप देखें ना, उनको नहीं पकड़ते। गोया पूरी जो डेमोक्रेसी और ये ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप की लड़ाई है, वो उस इम्यूनिटी की लड़ाई है कि जी करप्शन करने दे हमें भी, आप भी तो फरमाते चलें, ठीक है। ये सभी सब मान लिया इस जाए। बात से तो मेरी मैं बात एग्री सुनिए। करता हूं कि बुनियादी तौर पर अगर कोई करप्शन का स्कैंडल आता भी है तो वो चीजें इतनी माजी से पॉलिटिसाइज जोड़ना हो नहीं चुकी चाहिए, हैं, बिल्कुल। इतनी पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं, इतनी गर्द उठा दी जाती है शादिया कि आपको पता नहीं चलता कि हकीकत क्या है। चले मान लिया जाए अली मूसा गिलानी इसमें मुलविस नहीं, लेकिन बुखलाहट हम में ये- आके बुखलाहट में आके ये जो तबादले करना शुरू हो जाते हैं, सेक्रेटरी का तबादला कर दिया, डीजी का इंडाइट तबादला कर कर दिया। दिया, आज तो हाँ, ANF तफ्तीशी ने ऑफिसर उनका का नाम तबादला दे कर दिया, दिया, ये नामजद किस कर चीज की दिया। निशानदेही करते मैं हैं? सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये हम किसी को भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि अली मूसा गिलानी इस पे मुलव्वस नहीं थे, हमें क्या पता, ये तो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसका काम है। लेकिन जो एक अपैरेंटली ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा है, एक आदमी है, मतलब मैं हूं, मैं पीछे 10 कत्ल करता रहा हूं और फिर मैं अचानक आ जाऊं और मेरी गवाही को मोतबर मान लिया जाए एक मामले में, मैं कहता हूं तो मेरा एएनएफ सिर्फ को सवाल बंद ये- कर दें। किसको? एएनएफ ने काम नहीं किया, उसको घर भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हमने independent- सुप्रीम कोर्ट को लपेट दें। नहीं। बात यह है कि जब आपका एहतसाब किया जाए और आप ये कहें जी मेरा एहतसाब ना करें क्योंकि फलां का भी नहीं हुआ, व्हाट इज दिस आर्गुमेंट? नहीं, मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है। मैं कहता हूं कि इत्तेसाब के प्रोसेस को इस तरह शफाफ बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट, जो दो एग्रीव पार्टियां हैं ना, इनको माफ कर दिया जाए, ये केस वापस ले जाए तो शफाफ हो जाएगा। नहीं, अब तो आप सियासतदानों की तरह बात कर रहे हैं ना, जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो आप उसका आप जवाब नहीं, अब दें। इसका मैं हल ये क्या कह है? रहा हूं कि हमारे पास एक- सुने मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ये हमारे पास एक केस आ गया जिसमें आज नामजद कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके, एक आपके कौमी इदारे ने, आपके टैक्सेस से भरे, उन्होंने कहा जी ये साहब हैं, ये अब्दुल सत्तार साहब हैं, ये खुशनूद लशारी साहब हैं, 10 लोग और हैं, अब इसका क्या करें? इसकी तहकीकात होंगी तो होने दें। तो कौन रोक रहा है? हम मैं ये और आप क्यों रोक कह रहे सकते नहीं, हैं? हम अगर ये कहें, मैं ये कह रहा हम हूं ये कि- कह रहे हैं कि जी एएनएफ तो बिल्कुल कोई इदारा ही नहीं नहीं, है, मैं ये नहीं कह उसकी रहा। सारी इंडाइटमेंट ही गलत नहीं, है। आप बड़ा नहीं, बड़ा उनका कहने का हर मतलब ये थाने है में कि माजी में फिर इस तरह करते बड़ा हैं। दर्द हर- है एएनएफ का, हर ब्रिगेडियर थाने- साहब नहीं, हैं, नहीं, आपने बड़ा दर्द है एएनएफ का, मैं मेरे में समझता दर्द हूं। है, और इस आवाम का दर्द है। मैं बताता नहीं, ये तो हूं। मुझे अब हर ANF थाना का दर्द नजर हर आ रहा थाना जो है वहां 2 नंबरी हो रही है, बंद कर दे थाना। भाई ये थाने तो ठीक करते ही नहीं है, ये तो हमेशा एफआईआर गलत दर्ज करते हैं, लिहाजा ने लपेट के घर भेज हाँ बिल्कुल, इन्हें लपेट के नया इदारा बनाए, नए लोगों को लेके आए। नया कौन इदारा बनाए? जो नहीं, corrupt नए है। लोग। ये पार्लिमान एफडीन से तो निकल ले, अपने करप्शन स्कैंडल से, ये इसने बनाना है आप ना, तो- आपने और मैंने बनाना है। नहीं बनाना मैंने और आपने, ये लेकिन- खुद करप्ट इदारों के पीछे छुपते हैं। काजी साहब, बात यह है कि अगर एक इदारा डिलीवर नहीं कर रहा, वो करप्ट है, तो उसमें तब्दीलियां तो लाएंगे ना। अब ये क्या प्राइम बात मिनिस्टर का इदारा डिलीवर किया, नहीं, उसने 4 तो- साल बंद कर दें। नहीं, अवाम उसे तब्दील कर देंगे वज़ीर आज़म को। कैसे इदारा तब्दील आपको क्यों करेंगे? बंद करेंगे? नहीं, तो इदारे जिन को लोगों वज़ीर मेरी आज़म बात तब्दील सुने, करेंगे। वो अवाम इलेक्शन से अच्छा वज़ीर मेरी आज़म बात को सुने तब्दील समी साहब, करेंगे। आप कह रहे हैं ना करप्ट लोग इस इदारे, तो मैं इस एएनएफ में जिन लोगों के तबादले किए गए, क्या वो करप्ट थे? कौन? जिनके नहीं, हम तबादले किसी किए को भी गए। करप्ट नहीं कह सकते, ये फिर- तो तहकीकाती इदारों का काम है कि वो करप्ट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एएनएफ ने 9000 किलोग्राम कोटा देने पर एक पार्टी को, एक कंपनी को केस दर्ज किया, बहुत अच्छा किया। जिनको 54,000 मिला उनको क्यों छोड़ा? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं। ये अब अलहदा, काजी साहब, ये सवाल बड़ा वैलिड है। इस पे केस डाल दें एएनएफ पे, मगर इस 9000 की भी तहकीकात करें। कौन इस 9000 9000 को छोड़ की दें। तहकीकात तो गवर्नमेंट इस पर आवाज यही उठा तो- ले, यही तो गिलानी मैं- साहब इस पर भी बात कर लेंगे, आप लोगों ने उनके खिलाफ मैं यही कार्रवाई तो अर्ज क्यों कर नहीं रहा हूं बात शादिया। यह है कि हम जब इन पे हमारे ऊपर बात आती है तो हम कहते हैं जी ये इदारा क्रेडिबल ही नहीं है, इसको बंद कर दें। यार ये अजीब बात है। काजी साहब, आप एक अजीब बात कर रहे हैं। अगर किसी, मुझे ये बताएं कि लाहौर की पुलिस जो है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पुलिस को तब्दील किया जाए? जब उसकी तब्दीली की बात करती है तो अब एएनएफ का दुख इतना आ गया आपके ऊपर कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप एएनएफ को मुझे बुरा एएनएफ लगे। का दुख नहीं आया। इस और बात किसका यह है दुख कि आया? आप क्या कह रहे हैं? मैं ये आप चाह कह रहा रहे हैं कि हूं- एएनएफ जो है मैं ये चाह क्योंकि रहा हूं- क्रेडिबल नहीं है, नहीं, लिहाजा नहीं। अली मूसा गिलानी का केस गलत है। अब आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं एएनएफ को। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं बचाने की सुप्रीम- कोशिश कर रहा, पकड़े उसको, नहीं, उसको आपको बदले, उसका आपने तो- आइन बदले, उसका मैंडेट यानी बदले। आप ये कह रहे हैं कि जिसको 9000 किलोग्राम कोटा मिला सिर्फ उसको सजा दी जाए, जो 54,000 और आप ये कोटा कह वो रहे बचा हैं कि 54,000 वाले को चूंकि माफ कर दिया गया है, 9,000 वाले को भी नहीं, नहीं, छोड़ आप दें। इनका कहने का ये मतलब मैं नहीं कह है। रहा उनके हूं कहने का मतलब ये है कि क्या जिनको मतलब? 54,000 मैं मतलब समझा, मैं बैठी हूँ ना, मतलब समझाने के लिए, 54,000 जिनको 54,000 किलोग्राम का कोटा दिया गया उनके खिलाफ भी मैं भी कार्रवाई यही कह रहा हूं। लेकिन उनके खिलाफ मैं भी कार्रवाई यही कह रोकी रहा ना हूं। जाए, नहीं, रोकी ये- ना जाए। उससे मैं ये होगा कह क्या? रहा हूं। देखे काजी साहब, सुन ले, बड़े आपके, मुझे पता है एएनएफ का नाम आ गया, बड़े जज्बात हैं आपके। मैं ये कह रहा हूं कि जो 54,000 किलोग्राम वाला है उसको भी पकड़े, अक्रॉस द बोर्ड करें। जब फिर उसका क्या होगा? फिर कोई अगर मुल्जम ये कहेगा भी सही लेकिन ना आके, उसको सुन जब- ले शादी, हाँ, सुन ले, फिर कोई अगर मुल्जम मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म ये कहते भी हैं ना कि जी मुझे निशाना बनाया गया, तो उनकी इस बात में वजन नहीं रहेगा, इसलिए कि वहां पर जो कार्रवाई है वो अक्रॉस द बोर्ड हो रही मैं है। अब यही कहना चाह रहा हूं, मेरी पॉइंट वही था जो मैंने शुरू में कहा, लड़ाई सिर्फ एक है, इम्यूनिटी।
کہ بھئی اگر ایک ریاست کے ایک سیکشن کی امیونٹی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ مگر ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت کرائم کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے عوام کے خلاف، مگر بھائی تم تو ہمارے نمائندے ہو، تم بھی وہی کاروبار شروع کر دو. میں صرف اتنی سی آپ کی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ جو 54,000 کلو گرام جن کو کوٹا دیا گیا ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے، اور اگر بریگیڈیئر فہیم صاحب اتنے آنیسٹ ہے تو یہ بتائیے کہ اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی؟ یہ سوال کرنا بریگیڈیئر فہیم صاحب سے آپ کو کیوں سے پریشانی ہو رہی ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ سوال کریں ان کو ڈالیں، لیکن آپ بریگیڈیئر صاحب سے تب یہ سوال کر رہے ہیں جب آپ کا 9,000 پہ انگلی آ گئی. پہلے کیوں نہیں کیا سوال؟ 4 سالوں میں اگر اے این ایف کام نہیں کر رہی تھی تو پرائم منسٹر صاحب کا نہیں تھا کہ کیوں ہوا؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی موجودگی میں 54,000 کوٹا دیا گیا. یہ کس پہ الزام آتا ہے؟ اے این ایف میرے انڈر تھی، آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ بالکل اے این ایف کی غلطیاں اس دن آپ کو نظر آئی جس دن آپ کی بات کر رہے ہیں. نہ کریں سلیکٹیو نہ کریں. صرف ایک سینٹنس مجھے کہہ لیں دیں، آپ چیزوں کو غلط انداز میں انہیں کنفیوز نہیں کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کو یہ جو بہانہ یہ عذر تلاش کرنے کا موقع اس لیے ملا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ اکراس دا بورڈ نہیں، سپریم کورٹ کو یہ چاہیے اس وقت کہ وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ آرڈر جاری کرے کہ جن بھی بڑی کمپنیوں کو ملے سب کو ٹیرے ملے، سب کو ٹیرے ملے. اے این ایف کس کے انڈر ہے؟ کس کے؟ اے این ایف بنیادی طور پر پرائم منسٹر صاحب کے انڈر. پرائم منسٹر صاحب کے انڈر تو ویسے تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا ویسے تو جو ملٹری ہے آرمی چیف بھی گریڈ 21-22 کا افسر ہے، وہ بھی وزیر اعظم کے انڈر ہے، وہ سنتا ہے بات ان کے انڈر ہے. اے این ایف ان کے انڈر ہے، وہ سنتا ہے ان کی بات نہیں سنتا تو پھر وہ کہیں جی آج قوم سے خطاب کریں کہ نہیں سنتا. پرکس لینے ہیں، وزیر اعظم رہنا ہے، اور جب ہم ڈیلیور کرنے کی بات کریں تو نہیں وہ مجھے نہیں کرنے دیتا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا فیصلہ عوام کریں گے پاکستان عوام. وزیر اعظم کمزور ہے نا، نہیں فیصلہ کر سکے. اب الیکشن آئیں گے، عوام کو چاہیے کہ ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو ان کو ہٹا دے. چلے عوام کی کالیں بھی لینے دیں مجھے. کالیں بھی لے لیں ذرا. کینیڈا سے حبیب ہمارے ساتھ ہے. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. شاذیہ میں روزانہ آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتا ہوں بڑے شوق سے، بہت انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ آپ دونوں جو قاضی صاحب اور سمیع صاحب بہت زیادہ واقف انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو 2 بڑی پارٹی ہیں، ہلو جی 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 بولیے حبیب صاحب. یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں ٹرن بائی ٹرن یہی آتی ہیں اور دونوں نے عوام کو خوش نہیں کیا لیکن صرف اپنے گھر کو ہی پورا کیا ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ ابھی جب الیکشن فیئر نہیں ہوگا تو پھر بھی یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اگر برسر اقتدار آ جاتی ہیں تو جو عوام پسرے ہیں اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جو باہر کے ملکوں میں، سمیع صاحب کو تو پتہ ہے یہ تو امریکہ میں رہ کے گئے ہیں، باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہ کے اور اپنے ملک کے لیے تڑف رہے ہیں کہ ملک کو دیکھیں کیا بن رہا ہے ملک کا، رو رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے. یہ پاکستانیوں کو احساس نہیں ہے، ان سیاسی لیڈروں کو احساس نہیں ہے. تو جب یہی لوگ اگر انفیئر الیکشن کے ساتھ آگے آ جاتے ہیں تو کس طرح کی حکومت بنے گی، کون چلائے گا، کس طرح معاملات سلجھیں گے؟ صحیح، بہت شکریہ حبیب صاحب. یہ تبدیلی کی آپ بات کریں، تبدیلی آپ لوگوں نے لے کے آنی ہے. آئے ہیں پاکستان تیسری پارٹی آ رہی ہے، سونامی آ رہا ہے، اس کو آزما کر دیکھ لیں. نہیں دیکھیں، ایک تو قائد صاحب مجھے اجازت ہے میں جواب دے سکتا. اچھا دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیز جو آئی ہیں نا، جب بھی ان کو حکومت ملی ہے تو ملی اس لیے ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا. اب ہم اس پروگرام میں ہمیشہ یہی عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ جب اب الیکشنز آئیں گے تو ان میں وہ اس سے پہلے آپ اپنی پارٹیز کے اندر رجسٹ کریں کہ ٹکٹس ان امیدواروں کو دیے جائیں جو اہل ہیں. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے الیکشن کمیشن کو کہ کھاتوں کی جانچ پڑتال کی جائے، کیونکہ صرف اس آدمی کو پارٹی ٹکٹ دیے جاتے ہیں جو زیادہ چندے کے نام پر پارٹی لیڈروں کو پیسہ دیتا ہے. اگر پارٹی ورکرز بھی اب سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق ریزسٹنس دیں پارٹی کے اندر تو وہ پروسیس رکے گا. اور پھر دوسرا مرحلہ کہ آپ ووٹ والے دن، الیکشن والے دن ان امیدواروں کو ووٹ دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کو صحیح انداز میں حل کر سکتے ہیں. تو جو یہ 2 پارٹیوں کی باری ختم ہو جائے گی. اسی پہ بات کریں یا یہ ہمارا عمران خان کی ضمن میں ہی نہیں، ہم اینٹی نارکوٹک فورس میں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں، ہم تو اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جس نے جو جرم کیا اس کو سزا دیں. اور یہ نہ کہیں کیونکہ 1978 میں سعید
قاضی نے جرم کیا تھا لہذا شازیہ کہ مجھے معاف کر دیں. نہیں یہ تو نہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ جناب یہ جو کانٹریکٹ پہ کسی کو ملازمت نہیں دی جائے گی، تو بھائی پھر سپریم کورٹ کی بات پر کوئی عمل درآمد کیوں کرے گا؟ اگر خود وہ اپنے رجسٹرار کو ایکسٹینشن دے دیں گے، اگر پنجاب حکومت ڈاکٹروں کو کہتی ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں لیکن خود کہتی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے لوڈ شیڈنگ کے خلاف، اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں میں سب سے آگے آگے جاؤں گا، تو پھر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا لوگوں پہ. اکراس دا بورڈ کریں اور سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، پھر اس پر عمل. صحیح، ہم چینج کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کو سونامی آج کوئٹہ پہنچنے والا ہے. اچھا، یہ جلسوں کی کامیابی پر کسی پارٹی کی کامیابی کو اس کا اعداد و شمار جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، کسی کی کامیابی کا اندازہ بڑے جلسے سے لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، بڑے جلسے سے تو نہیں لگایا جا سکتا، وہ تو الیکشن والے دن ہوتا ہے، لیکن بڑا جلسہ آپ کو بتاتا ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے. اگر کوئی پارٹی جس کے جلسوں میں تو بہت لوگ آئیں اور انتخابات میں اس کا امیدوار نہ جیتے، تو پھر ایک لفظ ہے جھرلو، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے رات کو آئے، انہوں نے جھرلو پھیرا، اور اب جو پارٹی جس کی جلسوں میں بندہ ہی کوئی نہیں آتا، ووٹ کیسے دے گے اس کو؟ تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے، اور اس وقت عمران خان بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اور یہ سارا پینک جو ہمیں نظر آتا ہے نا بڑی سیاسی جماعتوں میں. لیکن لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان کے جلسوں میں خواتین ہی نظر آتی ہیں بس. نہیں، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں. میں کہتا ہوں یہ تو بڑی خوشائن بات ہے گھائی صاحب کہ اگر خواتین باہر نکلتی ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ایک ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. میں ایک بات بتا دوں، یہ ٹھیک ہے مڈل کلاس کی خواتین بھی نکل رہی ہیں، مگر جس دن ہماری ورکنگ کلاس کی محنت کش خواتین جو کھیتوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، جن کی اکثریت ہے، جب وہ باہر نکلے گی، ان بیچاریوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، کیسے آئے گا ان میں شاہ؟ نہیں، بڑی اویئرنیس ہے. جو آدمی جا کے نا، ایک عورت جو جا کے وہ بوٹا لگاتی ہے نا، اس کا یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم شاید یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سب پتہ ہے. وہ جو کام اور محنت کرتا ہے نا آدمی، جو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں سیکھتا. ان کو یہ نہیں پتا کون ہمارے لیے بہتر ہے، کون ہمارے لیے انہیں پتہ ہے. جب قائد اعظم سامنے آئے تو انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. بھٹو آیا تو انہیں پتا تھا یہ ہمارا لیڈر ہے. اب 60% ووٹ نہیں ڈالنے آتے نا، تو اس لیے نہیں آتے، انہیں پتا ہے ہمارا یہاں لیڈر کوئی نہیں ہے. یہ میں قاضی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگوں کی وزڈم ہے نا، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اور یہ قوم جو ہے نا، اس میں میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیے گا یہ جو الیکشن آ رہا ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اپسیٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لوگ اگر دھاندلی نہ ہوئی. نہیں، دھاندلی اس لیے نہیں ہوگی. میں تھوڑا سا ہمیں ایک جگہ پر کچھ ہمیں وہ اعتماد کا بھی اظہار کرنا چاہیے. اب یہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی نگران حکومت اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ بنا دے گی. جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، ان کی مشاورت سے وہ سارا سسٹم ہوگا، اور الیکشن کمیشن کو بڑا بااختیار بنایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ امید تو رکھنی چاہیے. مجھے بریک لینے دیں. پلیز بریک لیجیے. بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کی مزید لائیو کالز بھی لیں گے، اور بات کریں گے کہ کرکٹ کے جو میدان ہے ایک بار پھر سے ویران ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈھاکہ ہائی کورٹ نے اپنی ٹیم کو پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک کالر ہے ملتان سے ہمارے ساتھ، فاروق. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں نے آج کے جلسے کے بارے میں بات کرنی تھی جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے ملتان میں، کوئٹہ میں. جی، تو اس کے بارے میں یہ بات کرنی تھی کہ آپ میڈیا والوں کا بھی کافی قصور ہے، کیونکہ آپ لوگ عمران خان کو کوریج ہی نہیں دے رہے. اس نے پنجاب کے تقریباً ہر چھوٹے شہر میں جلسے کیے ہیں، چیچا وطنی، سہیوال اور کافی شہروں میں، لیکن آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی کوریج نہیں دی. جبکہ جو کرپٹ پولیٹیشینز ہیں جیسے یوسف رضا گیلانی ہو گیا یا نواز شریف ہو گیا، آپ سارے ان کو کوریج دیتے ہیں، جبکہ جو بندہ ایک نیک نیتی سے کام کر رہا ہے آپ لوگ اسے کوریج ہی نہیں دیتے. بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم بہت کوریج دیتے ہیں عمران خان کو، اور عمران خان کے سونامی میں جو بد نظمی آتی ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. کیوں سمی صاحب؟ نہیں، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے ایک بڑی لوڈڈ سٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ جیسے آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا تھا جسٹس نے کہ بادی النظر میں وزیر اعظم جو ہے نا وہ بددیانت نظر آتے ہیں، تو انہوں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کرپٹ ہیں. دیکھیں ان کی پرفارمنس پر یقیناً اعتراض ہو سکتا ہے، اور لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ الیکشن میں وہ اس کا اظہار بھی کر دیں. میں تو انہیں کرپٹ نہیں سمجھتا، میں تو انہیں ایک محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں. دوسری یہ بات جو انہوں نے کہی نا کہ عمران خان کو جلسے کی کوریج نہیں ہوتی، تو بھائی عمران خان صاحب کی کوئی پارلیمنٹ میں نشست نہیں ہے، ان کو ان جلسوں کی وجہ سے ہی اتنی زیادہ ہم نے ان کو لائیو دکھایا. اور اب میں آپ کی ایک بات عرض کروں، یہ بھی آپ کا جو رویہ ہے یہ نامناسب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف آپ ہی کی پارٹی کو تمام ٹائم دے دیا جائے، اور جو فیس بک پہ خاص طور پر تحریک انصاف نے جو دھمکانے کی کیمپین شروع کی ہوئی ہے ٹیلی ویژنز کو، نیٹ ورکس کو،
وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. دوسری سیاسی جماعتیں بھی اور دوسرے گروپس بھی اس میں شامل ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کو تو بہت زیادہ جا کر کارروائی ان کی دکھائی گئی ہے. اور آج بھی تمام جو چینلز ہیں ان کی ہیڈ لائن یہ ہے عمران خان کی, حالانکہ سونامی ایسا لفظ ہے جو عمران خان صاحب نے دیا جو بربادی لے کے آتا ہے, لیکن وہ اس کی سونامی کو انہی کے ورڈز کو تمام چینل یہ سونامی والی بات ٹھیک ہے, وہ یہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ اس تمام جو کرپشن کی بربادی کے لیے اس کو ختم کریں اس کے لیے, لیکن یہ میں اس پہ تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پوری دنیا کے عوام ڈیسپریٹلی اپنے کسی مسیحا یا کسی لیڈر کی تلاش میں, یہی بھی یہاں بھی عمران خان کی یہی کہانی ہے, اور یہ یوتھ بڑی سنسیئر ہے, بڑی سنسیئرلی انہوں نے بات کی. مگر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. ایک کل الیکشن ہو رہا ہے فرانس میں, اور اس میں ایک لیڈر یکا یک سامنے آیا ہے, سنڈے کو پرسوں سنڈے کو ہو رہا ہے. اس میں یکا یک ایک لیڈر سامنے آیا جن کا نام ہے یان لک میلنشان. یہ ایک پہلے ایک سوشلسٹ پارٹی میں رہے ہیں, اب انہوں نے ایک دم سے اپنی پارٹی بنائی اور 2 پارٹیاں اکٹھی آئیں, اور انہوں نے ایک عجیب لائن لینی شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ جتنے سٹرکچرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ فارغ ہے, یہ سارا 2 نمبر ہے ان کے نزدیک, اور ریڈیکل ریفارمز کا ایجنڈا دے دیا. انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جناب 3 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ جس کی آمدنی ہوگی اس پہ ہم 75% ٹیکس لگائیں گے, پینشن میں 20% اضافہ کر دیں گے, ورکنگ آورز کا اتنا اس کو مل رہا ہے, اور پورا میڈیا اسے بلیک آؤٹ کر رہا ہے. وہ اب 3رے نمبر پہ آ گئے, سارکوزی ہالینڈ کے بعد 3رے نمبر پر یہ ہے, اور اس کو بری طرح سے وہ اگنور کر رہے ہیں. وہ الیکشن تو نہیں جیتے گا. یہ تو اب آپ عمران خان کے جو ساتھی ہیں ان پر وار کر رہے ہیں یہ کہہ کے, یعنی آپ نے عمران خان کو ایسے بندے سے ملا دیا جو فرانس میں بھی الیکشن نہیں جیت سکتا, اس کا 3را نمبر ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیتے تو آپ کو اس سوال کی ضرورت نہ ہوتی. بات یہ ہے کہ وہ الیکشن اگر نہیں بھی جیتتا, جو کہ وہ شاید نہ جیتے, لیکن اس نے ایک یہ ہمیں اشارہ دے دیا کہ سماج کے اندر ایک ایسی تبدیلی پل رہی ہے جو ممکن ہے اپنے آغاز میں ہے, اور اپنے آغاز میں وہ اتنی تند ہے کہ وہ ابھی اکانومسٹ اس پہ پروگرام کیا فرید ذکریہ نے CNN پہ, اور وہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ تو کوئی بڑی نوجوان شخصیت ہوگی, 60 سال عمر ہے حضور اس کی. تو پھر یہ عمران خان بھی 60 سال. بھائی یہ جو سوچ تو آ چکی ہے, ابھی سوچ پلنے کی بات ہے, تو کوئی بندہ چاہیے عملی اقدامات. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ اسے ریڈیکل ریفارمسٹ کہہ سکتے ہیں آپ. عمران خان صاحب سافٹ ریفارمسٹ ہے, کیونکہ یہ جس قسم کے, آپ یہ بتائیے کہ وہ جیت رہا ہے وہاں پہ الیکشن, وہ الیکشن اگر نہیں بھی جیت رہا تو 20 سے 25% ووٹ لے رہا ہے. او بھائی وہ 25, اور میری عرض تو سنیں نا, تبدیلی نہیں لا سکتا. میری عرض تو سنیں, آگے رن آف میں اس کے ووٹ سب سے اہمیت اختیار کر جائیں گے کہ ہالینڈ جیتے یا سارکوزی جیتے, کیونکہ جو پہلا جو مرحلہ ہے اس میں 35% ووٹ لے رہا ہے ہالینڈ, اور سارکوزی تو اب 16-17-20% وہ لے رہے ہیں. یہ ووٹ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, مگر میری بات بیچ میں اس بحث میں کہیں گم ہو جائے گی. بات یہ ہے دنیا کے عوام, پاکستان کے ہوں یا فرانس کے, ڈیسپریٹلی ڈھونڈ رہے ہیں ان, واقعی یہ ٹھیک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپٹ ایلیمنٹ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جو بالکل ڈیلیور نہیں کر سکا, اور اس کی انہوں نے تلاش ہے کسی مسیحا کی ڈیسپریٹلی, اور عوام اور لوگوں کا ایک سیکشن سمجھ رہا ہے کہ عمران, اور میری دعا ہے کہ عمران خان وہی ہوں جو انہیں نظر آ رہے ہیں, وہ آئیں اور ڈیلیور کریں. ایک کالر ہے ننکانہ صاحب سے. عمران, ہیلو. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات ہو رہی ہے جلسوں کی, جلسے تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان کا حل پیش کیا جائے. کیا حل ہے؟ اتنے سارے لوگ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں, اتنے سارے وسائل لگا دیے جاتے ہیں, لیکن غربت, مہنگائی, کیا اس کا کوئی حل ہوا ہے؟ بے روزگاری کا خاتمہ ہوا ہے؟ جو کنٹریکٹ پر ملازمین کام کر رہے ہیں ان کے لیے, ان کے بارے میں کیا سوچا گیا ہے؟ کوئی حل, کوئی تجویز نظر نہیں آ رہی, صرف اندھیرا ہے. میں یوتھ کی نمائندگی کر رہا ہوں. یوتھ بالکل بیچاری مجبور ہے ڈکیتی کرنے پر, چوریاں کرنے پر, ایک دوسرے کو مارنے پر. کراچی میں کیا ہو رہا ہے, جل رہا ہے پورا پاکستان. خدا رہا اس کو بچا لے. بہت شکریہ, بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا. یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ بالکل, لیکن ڈیپینڈ تو انہیں پر کرتا ہے نا, ایک بات بتائیں نا, یہاں پر مجھے نہیں پتا ایفیڈرین جو ہے وہ امپورٹ ہوگی اور ایکسپورٹ ہوگی, رینٹل پاورز ہوں گے, آپ کی کیا پریورٹیز ہیں, کہاں پہ آپ کے فیلئرز ہیں؟ یہ لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ اس ملک کو جرنیلوں نے رول کرنا ہے یا عوام کے نمائندے نے کرنا ہے, مگر ایسے کرنا ہے, مگر ایسے کرنا ہے جیسے قائد صاحب. میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو. یہی پاکستان کا بیسک مسئلہ ہے, 64 سال سے طے نہیں ہو سکا. اگر اس پاکستان کے عوام اس کو رول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مسائل حل ہو جائیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ عوام ہے جو 5-5 کروڑ کی گاڑیوں میں آپ کے لیڈر پھرتے ہیں,
یہ عوام ہے. تو بھائی یہ عوام تو یہ ہے جائے جس گا نے نا. ہمیں ابھی میسج دیا. دیکھیں عوام کے تو تن پہ کپڑے نہیں ہے, پیٹ میں کھانا نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم عوام سے ان کا کیا لینا دینا. بڑی لوڈڈ کون سٹیٹمنٹ سی ہے, کلاس ہے یہ, بڑی لوڈڈ, کنفیوز نہ کریں. کلاس ہے. $250 بلین جو ادھر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ عوام ہے. قاضی صاحب آپ یہ نہ کریں یار, آپ یہ نہ کنفیوز کریں. نہ کریں. آپ تو اتنی مایوسی پھیلا دیتے ہیں, ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں. $1 بلین دے کے آئے ہیں زرداری صاحب. 4 سالوں کے بعد ہی آئی ہے نا جب سے ان کی دیکھیں حکومت آئی, زیادہ بات مایوسی یہ ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا اپنی آغاز میں بھی کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں, یعنی گراس روٹ, اس سے جڑا ہوا ہے یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ گراس روٹ لیول پر, مقامی سطح پر اگر لوگوں کے مسائل حل کرنے کا نظام جو فیلئر ہے ان سیاستدانوں کا, وہ انہوں نے نہیں دیا. ایک بڑی حیرت کی بات ہے قائد صاحب کہ جب یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ 30 اپریل تک آپ ہمیں شیڈول دے دیں وگرنہ ہم خود اعلان کر دیں گے, لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں, یہاں پر مسلم لیگ نون, اور کے پی کے میں جو ہے وہ ANP, وہ کوئی نظر نہیں آتی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں. اور یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی تو وہ تو یہ گراس روٹ لیول پہ نظام دے دیتی ہے بلدیاتی, لیکن جمہوری نظام نہیں دے سکا. لیکن جو سیاستدان ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ تمام اختیارات اپنی کونیوں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جو کسی گلی میں سڑک بھی بننی ہو اس کے فنڈز وہ ریلیز کریں تاکہ وہاں پر پولیٹیکلی وہ مینیپولیٹ کر سکیں. یہ جو سوچ ہے, یہ سوچ نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے, اور اس سوچ کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ جو میں بار بار کہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, بار بار کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو ووٹ دیتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا, اسی سے جڑے ایک ای میل ہے میرپور خاص سے فیصل لکھتے ہیں کہ میرپور خاص کے حالات بھی دوسرے شہروں سے مختلف نہیں, لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے, مہنگائی اپنے عروج پر ہے, ہم 4 سالوں سے یہی سن رہے ہیں کہ اس حکومت نے کچھ نہیں دیا, ہمیں صرف ان کو سروں پر بٹھانا آتا ہے, کیا ہم انہیں اتار نہیں سکتے؟ بڑی اچھی بات کی انہوں نے, الیکشن میں آپ ووٹ نہ دیں گے اتر جائیں گے. ہاں, وہ جس طرح حسنی مبارک نے کہا تھا کہ آپ کے پاس بالکل, میرے 2 بیٹے ہیں, ایک کی بجائے دوسرے کو آپ الیکٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان کا کوئی بھی نوجوان, اور سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی الیکشن کمیشن کو, اس مسئلہ سیاست پہ ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جس کا منشور پروپور ہو, جس کا ایجنڈا جو اس کاروبار, اس کو کاروبار سمجھ کے نہ کر رہی ہو. منشور ہے تو پیپلز پارٹی کا. آپ یہ بتائیں, یہ آئے آج میں کہتا ہوں نا. اچھا مجھے یہ بتا دیں کس کا ایجنڈا. دیکھیں میں نے ابھی ایک سیکنڈ قاضی صاحب ذرا پریکٹیکل بات کر لینا, ذرا یہ تھوڑا آئیڈیل سچویشن سے نکلیں. مجھے صرف یہ بتا دیں. آئیڈیل کو چھوڑیں, میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. بتائیں مثال دیں. اس دنیا میں ایک بندہ آتا ہے, ایک بندہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ فرانس میں آ کے بیٹھتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کے یہ سارے مسئلے حل کروں گا. آئیں عمران خان, پھر سونامی بنیں گے وہ, آ کے کہیں کہ میں اس ملک میں یہ میں مینڈیٹری بناؤں گا, اس قانون ہوگا کہ آپ بھوکے نہیں سو سکتے. ریاست میں 1973 کی وہ تمام شقیں جو ہیں انہیں عملی طور پر امپلیمنٹ کروں گا جو انسان کے حقوق کے حوالے سے آلریڈی آئین میں موجود ہے. یہ جو ہے نا, یہ ساری باتیں کر کے تو پیپلز پارٹی کے اقتدار میں ہم آئیں گے, پھر کرپشن ختم ہوگی, پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ جس طرح میں بار بار کہتا ہوں ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ. اس کا مطلب ہے وی آر ناٹ سیریس. کوئی بھی پارٹی اس وقت جو سامنے موجود ہے وہ آ کے ایک کنکریٹ پلان دے, ٹائم دے کہ جی ہم یہ مسئلے ہیں, ہم عوام کے حل کریں گے. میں دیکھتا ہوں عوام کا سنا بھی. اچھا مجھے بریک لینی ہے, بریک کا وقت. They don't want to do that, this is the issue. اور یہ آپ کہتے ہیں نا کوئی اچھی پارٹی, بھائی پہلے کوئی اچھی پارٹی تخلیق تو کر لیں. بریک لے لوں پلیز. تھینک یو ویری مچ. ان کی اس بات کا میں جواب دیتا ہوں. بریک کے بعد ہمیں کرکٹ کی بھی بات کرنی ہے کہ عوام کرکٹ سے, انٹرنیشنل کرکٹ سے ایک بار پھر سے مایوس ہو گئے. بریک کے بعد بات کریں گے. سمی صاحب آپ کچھ کامنٹ کر رہے تھے. جی, میں قاضی صاحب نے جو بات کہی سیاستدانوں کے حوالے سے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کا کوئی اس طرح کا پروگرام ہے کہ جو عوام کو اس میں سے نکال سکے, اور انہوں نے وہ بات کہی جو لوگ پسند کرتے ہیں سننا. یعنی یہ بڑا آسان بن گیا ٹاک شوز میں آ کے کہنا یہ 5 کروڑ والے, یہ 10 کروڑ والے, یہ عوام کا کیا خیال رکھیں گے. اس میں وزن اس لیے نظر آتا ہے کہ کیونکہ سیاستدان ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو پورا نظام ہے سیاسی, اس میں کوئی بندہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا, کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے, تو مجھے یہ ایجنسیوں کی زبان لگتی ہے. کیونکہ بہرحال یہ اس ملک کی بقا جو ہے وہ سیاسی نظام میں ہی ہے اور سیاسی جماعتوں میں ہی ہے. مجھے ختم کر لینا. مجھے لگتا ہے یہ عوام کو ایجنسیاں کہہ رہے ہیں. نہیں, میں عوام کو ایجنسیاں نہیں کہہ رہا, میں وہ ان ایجنسیوں کی زبان کہہ رہا ہوں کہ جو سیاستدانوں کو کرپٹ قرار دے کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جمہوری نظام جو ہے ایک لائن لے لیں. گناہ کبیرہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اندر آنا,
واجب القتل ہے وہ انسان، وہ جرنیل جو توڑے اس کو آئین کو، ضیاء الحق کا ٹرائل نہیں ہو سکا، ہونا چاہیے تھا، مشرف کا بالکل ان کا کوئی حق نہیں ہے یہاں آنے کا. ڈونٹ کنفیوز ٹو سیپریٹ تھنگس. آپ ابھی اپنی بات کی گفتگو میں آغاز میں کہا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، ان کے پیچھے بے نظیر تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہے نا، جب ڈیلیور نہیں کیا تو آپ قوم کو موقع دیں کہ ووٹ کے ذریعے تبدیل کر دیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہے ہی نہیں کوئی، آپ کہتے ہیں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران جس کے پیچھے خان ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، جس کے پیچھے لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، میں نے نہیں وہ تو اسی پولیٹیشین ہے نا، اسی نظام کا حصہ ہے، تو اسی نظام میں تبدیلی کریں گے. کہ اس 2 نمبر نظریہ جمہوریت کو ڈیفنس مت بنائیں کرپٹ. یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ نظریہ جمہوریت 2 نمبر نہیں ہے قاضی صاحب. جو اس کو 2 نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جو 2 نمبر سبسٹینس جو ہے کیمیکل باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو یہاں پہ رینٹل پاورز میں وہ جمہوریت کو برباد کر رہے ہیں. ان کو تو پکڑنا چاہیے، ان کو تو پکڑ کے سزا دینی چاہیے، کرنا چاہیے، انہیں وزیر بنانا چاہیے. وہ دوبارہ وزیر بن گئے ہیں اور بڑی ہدایت مل گئی ہے. یہی اسی وجہ سے آج یہ موقع بھی مل رہا ہے لوگوں. We are not defending them, but we are defending democracy. اس ملک کی بقا ڈیموکریسی میں ہے. آپ جب سیاستدان کو گالی نکالتے ہیں تو آپ بڑا ظلم کرتے ہیں پاکستان پہ. چلے مجھے کال لینے دیں قاضی صاحب. فیصل آباد سے ارشد ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باجی یہ ایک بات کرنی تھی کہ ہمارے پاکستان کی آبادی تقریباً اس کا 10 یا 20% ہوگا سرکاری ملازمین کا. تو یہ سرکاری ملازمین کے اگر بچے ہیں تو دوسری عوام کے بھی بچے ہیں. یہ کرپشن کرتے ہیں بہت زیادہ. جب 18ویں ترمیم آ گئی ہے جی، یہ 20ویں ترمیم آ گئی ہے جی، گورنمنٹ اپنے مفاد کے لیے ترمیم کرتی ہے. تو یہ ترمیم کیوں نہیں آ سکتی کہ جو کرپشن کرے وہ تا یا سرکاری ملازم نہیں ہو سکتا؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑی اچھی بات کی. انہوں نے اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنا ہے. ایسی ترمیم واقعی ہونی چاہیے. وہ احتساب بل لے آئیں. قوانین تو موجود ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کرپشن ہے، ہر جگہ پہ کرپشن ہے. قوانین تو موجود ہیں، اس پر امپلیمنٹیشن لیکن یہ فیلئر بھی تو دیکھیں نا. احتساب بل، بالکل احتساب بل نہیں لے کے آ رہے. اچھا مجھے آگے بڑھنے دیں. یا پولیٹیشین نے کرنی نہیں، یہ پاکستان کی ایگزیکٹو نے کرنی ہے. کیوں نہیں کرتی؟ تو نہیں کر سکی نا، تو اس سے میں یہ اگلی بات کر سکی تو ہم انہیں کہیں ویری گڈ آپ نہیں، انہیں تبدیل کر دیں. کیوں نہیں کیا؟ انہیں ووٹ سے تبدیل کر دیں. ہم انہیں تنقید نہ کریں، انہیں ووٹ سے تبدیل کر دیں. وہ ہو جائیں گے تبدیل. یہی تو بات ہے جس پہ میں کہتا ہوں آپ اس نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں چل سکتی. دیکھیں یہ جو بغاوت ہوئی ہے فرانس میں، اس الیکٹرل سسٹم کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، جیسے اسے میڈیا کوریج نہیں دے رہا. جو بندہ عوام کی بات کر رہا ہے، ایک لیفٹ کی پارٹی ہے ہالینڈ کی، میں کل اس پہ تفصیلی بات کروں گا، وہ 2 نمبر ہے. جس طرح پیپلز پارٹی اب لیفٹ کی پارٹی رہ گئی ہے نا، وہ جماعت اسلامی زیادہ لیفٹ ہے اس وقت پیپلز پارٹی سے. جب ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ گئے ہیں، آپ اپنے منشور سے ہٹ گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی آپ سیاستدانوں کے خلاف بات کریں. نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے. نہیں، آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں ایسا، کوئی پارٹی ہے ہی نہیں ایسی، آپ نہیں غلط بات کہہ رہے ہیں. کون سی ہے؟ اگر 65% آپ کے 35 سے 40% ووٹ نہیں پڑتے، 60% لوگ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے، اس لیے کہ ان کو اعتبار ہی نہیں ہے. صحیح. پھر مجھے اس آلٹرنیٹ بتا دیں. اس کا آلٹرنیٹ اسی طرح آپ بتا دیں، آپ ان کو جواب دے دیں کہ عمران خان آ رہے ہیں تو ان کا نہیں، آپ جواب دے دیں کہ آپ نے کہا کہ اس سسٹم میں آپ نے کہا کہ اس سسٹم میں 35% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. اچھا پھر کون سا نظام لیں؟ بتائیں. میری بات کر سن لیں. یہ نظام نہ تو میں بناتا ہوں نہ آپ بنا سکتے ہیں، اور یہ تدریسی بحث میں جانا نہیں چاہتا. میں جا رہا ہوں نا، میں آپ کی بات کو اس کو ایک لمحے میں ختم کر. 68 69 میں جس طرح آج جان لک میلن شاہ سامنے آیا، ذوالفقار علی بھٹو سامنے آیا تھا، اس نے تاریخ میں ایک لڑائی لڑی، لوگ اس کے پیچھے ہو گئے. یہ میں اکیلا بیٹھ کے نہیں کروں گا، یہاں بیٹھ کے میں نظریہ سازی نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس منصہ شہود پہ، اس مطلع سیاست پہ کوئی نہیں ہے جس سے عوام آئیڈینٹیفائی کرے اور انتظار کریں، اور یہ تاریخ کے پروسیس میں ہوگا. آپ کیسے انتظار کر لیتے ہیں ہوگا. مگر جب تک یہ نہیں ہوتا میں کسی کرپٹ پالیٹیشینز کا دفاع کرنے پر تیار نہیں ہوں. آپ جب ایک کیمپین تاریخ میں ایک مسایہ نہیں آتا، یہ ایک کیمپین جرنلزم ہے. سیاستدانوں کو، جمہوریت کو، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک کیمپین جرنلزم ہے. اور اس کے پیچھے آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سیاستدانوں اس ملک میں کرپشن کی سیاستدانوں نے نہیں کی؟ سب نے کی کرپشن، سب نے کی. سب کو معاف کر دو. نہیں، کیونکہ جرنیلوں نے کی، لہذا گیلانی صاحب کو تو آپ کنفیوز کرنے کے لیے بولتے ہیں نا. آپ کنفیوز کر رہے ہیں، آپ کنفیوز کر رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا، ان کو بھی چھوڑ دو. نہیں، یہ تو ہم نہیں کہا. وہی بات جو میں نے آغاز میں کہی تھی، امیونٹی مل جائے سیویلین لیڈرشپ کو بھی، ان کو بھی ان کے للے تللوں پہ، ان کی کرپشن پہ کوئی نہ پکڑ سکے. عوام یہ ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا ہے. انتظار کریں، عوام تبدیل کر دیں گے. اب اس یہ جو جمہوریت، عوام سے اب انتظار نہیں ہو رہا. یہ ملک جمہوریت. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. آپ بات کریں.
یہ ملک اچھا جمہوریت مجھ سے سے بھی بنا. انتظار نہیں ہو نہیں، رہا یہ پروگرام ملک کا جمہوریت وقت سے کم رہ بنا گئے. اور اس کی بقا جو ہے وہ جمہوری نظام میں ہی ہے. قاضی صاحب اور کوئی نظام اچھا، آپ سمی کے صاحب. سیاستدانوں کی جمہوریت ان کے اکاؤنٹس میں ہے, ان کے نجی احساسوں میں ہے. انہیں یہ سمجھائیں کاروبار سمجھ کے سیاست نہ کریں, پیغمبروں کا پیشہ ہے, اس کو آلودہ مت کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ ان سے. کاروبار کرنے والوں کو سیاستدان نہیں سمجھتے. وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے پھانسیاں لی, جنہوں نے قربانیاں دی, وہ ہے سیاستدان. اور ایسے ہی تو اب کون سیاستدانوں ہے؟ کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے عوام لے کے آئیں گے ایسے لوگوں کو. میں بلیو کرتا ہوں پاکستان کے عوام پہ. میں یہ جو جمہوریت کے حوالے سے جو مایوسی ہے, میں پھیلانے میں حصے دار نہیں بن چلے سکتا. سمی میں صاحب صرف آپ یہ بھی کہتا یہاں, ہوں کہ ہم جرائم بھی پیشہ یہاں لوگوں کا تحفظ دیکھتے ترک ہیں کر کیا دیں. تبدیلیات. اچھا ہم ہمیشہ اپنی عدالتوں پر تنقید بھی کرتے ہیں, ان کے اچھے کاموں کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ ہر کام میں کود پڑتے ہیں. اب ڈھاکہ کی ہائی کورٹ نے دیکھیں کیا کیا, کرکٹ بورڈ کو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کرکٹ معاملات میں وہ لوگ بولیں اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کہہ رہے نہیں جا اسٹیٹمنٹ پہ مجھے بڑی ہنسی آئی. کیا وہ یہ ہوا کہ جب ہم نے کرکٹ میچ جیتا تو وہ فرمانے لگی جی کہ یہ میچ جو ہے وہ آئی ایس آئی کی وجہ سے ہمارے مطلب ایجنسیوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. سی آئی اے بھی نہیں, دنیا کی کسی ایجنسی نے کیا ٹھیک کام کرنا ہے. میں یہاں بول رہا ہوں اس پہ لائیو, لیکن بات یہ کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا میچ جو ہے وہ آئی ایس آئی نے ہروا دیا. میں کوئی آئی ایس آئی کے مخالف نہیں ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے سیاسی رول کے مخالف ہیں. اچھا اس پر بات کریں نا, ہم ایشو سے ہٹ رہے ہیں. سمی صاحب ہم ایشو سے ہٹ رہے ہیں. آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اگر کبھی اس طرح کی بات اے این ایف کے بارے میں بات کی جائے, آئی ایس آئی کے بارے میں بات کی جائے. میں اس پہ خدا مجھے تو پورا نام بھی نہیں یاد آئی ایس آئی کا آج کل. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی عدالتوں نے جو سیکیورٹی خدشات بیان کیے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک تو ٹھیک ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا ان کا بھیجنا, اور وہاں پر ڈھاکے میں بیٹھا ہوا ایک جج کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی حالات خراب ہیں یا میڈیا سب بتاتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے. نہیں, میڈیا تو بہت کچھ اور بتاتا ہے. میڈیا میں جو بین الاقوامی میڈیا میں چیزیں چھپتی ہیں وہ تو ایک کیمپین جرنلزم ہے. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس وقت بہت ساری باتیں پاکستان کے میڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. بلوچستان کے آپ دیکھ لیں, پنجاب میں بھی ہونا شروع ہو گیا, کراچی کے آپ حالات دیکھ لیں. ہمارے ہاں ڈومیسٹک میچز ہوتے ہیں نا, ہمارے ہاں ہماری ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں نا. کبھی ہوا کسی پہ کوئی لیکن سری لنکن ٹیم کے حملے کے بعد میرا خیال ہے بہت ہی مشکل کوئی ٹیم نہیں, وہ ایک ناکامی تھی شازیہ, وہ اس میں کوئی شک نہیں, وہ ناکامی تھی. لیکن اس کے بعد بہرحال جب ہماری گورنمنٹ اس حوالے سے بڑی کانشیس ہے, اور اگر یہاں پر ٹیم کوئی آتی تو اس کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست کیا جانا تھا. اور اگر بنگلہ دیش بورڈ میں کیا جو لوگ بیٹھے ہوئے احمق ہیں, وہ میڈیا نہیں پڑھتے تھے کیا؟ بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ احمق ہے. لیکن عدالت جج صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے حکم انتہائی دینا. دیکھیں ابھی چند, میں ابھی ڈیٹ کل بتا دوں گا آپ کو. ان کی اپنی فوج میں بغاوت ہوئی جس میں ہائی رینکنگ افسر مارے گئے, جس کے آج مقدمے چل رہے ہیں. ہر جگہ پہ ریاستوں کا یہی حال ہے, وولٹیلیٹی ہے. یورپ میں کیا ہو رہا ہے, یونان کی پارلیمنٹ پہ لوگ جو ہیں وہ مار رہے ہیں, اس کو پتھر مار رہے ہیں, اس پیاری جمہوریت کو. یورپ میں جہاں اس کا جنم ہوا تھا, کیونکہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ جمہوریت تو بڑی اچھی ہے مگر یہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ یہاں آئیں نا, ہمیں آپ ٹارگٹ کر لیتے ہیں. کیا نہیں انڈیا میں کیا نہیں ہو رہا, 15 پولیس والے اگلے دن مار دیے انہوں نے. انڈیا میں جتنی بڑی انسرجنسی ہے اس کا شیر پاکستان میں نہیں ہے. ہمیں محدب سے کے نیچے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے نااہل حکمران ہمیں ڈیفینڈ نہیں کرتے. صحیح واقعہ میں عرفان ارائی سے بات کر لیتے ہیں. جسکم نے پھر سے ہڑتال کا اعلان کیا ہے جب سے سندھ کی سرکاری رپورٹ میڈیکل بورڈ جنہوں نے 15 رکنی تشکیل دیا تھا, جب سے ان کی رپورٹ آئی ہے کہ زہر دے کر بشیر قریشی کو جو ہے وہ مارا گیا. اس پر ایک بار پھر سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عرفان ارائی, جب سے کل سے یہ رپورٹ آئی ہے اس کے بعد سے پھر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے؟ جی, جسکم کی جانب سے جو ہڑتال کا اعلان کیا گیا اس میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز کی جو ابتدائی رپورٹ فائل کی گئی ہے حکومت کو, اس میں کہا گیا ہے کہ انہیں شک ہے کہ بشیر خان قریشی کو زہر دیا گیا ہے. جس کے بعد جسکم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ کل ہفتے کو جو ہے وہ سندھ بھر میں ہڑتال کی جائے گی, اور اس کی وجوہات جو بتائی گئی ہیں وہ بتائی گئی کہ حکومت کی جانب سے اس میں مسلسل ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور ڈاکٹرز کی جانب سے جو رپورٹ دی گئی ہے وہ بھی مبہم ہے, اور حکومت جان بوجھ کر اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ مبہم کر رہی ہے, جس کی وجہ سے جسکم کے پاس ہڑتال کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تاکہ بشیر خان قریشی کی میڈیکل حتمی رپورٹ جو ہے وہ جلد از جلد منظر عام پر آ سکے. جی بہت شکریہ عرفان ارائی آپ کا. لوگ ابھی بھی وہاں پر جو میڈیکل رپورٹ ہے اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے. یہ جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں نا, میں آپ یقین کریں, میں یہ کیونکہ سیاستدانوں کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی بری ہے کہ بہت مشکل ہے انہیں ڈیفینڈ کرنا, لیکن میں یہ ایمان کی حد تک بلیو کرتا ہوں کہ مسائل کا حل اسی جمہوری نظام نے ہی دینا ہے. ووٹ کے ذریعے ہی جو تبدیلی آئے گی وہی عوام کے لیے بہتر ہوگی. اب یہ جو معاملہ ہے بشیر قریشی کا بھی, یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے, سندھ گورنمنٹ کی ایک ناکامی ہے. ایک نیشنلسٹ سربراہ جو ہیں پارٹی کے,
ان کا انتقال ہوا پرسرار انداز میں ہوا. بھائی آپ ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ اس کا تحقیقاتی نظام بنائیں, ان کو بھی شامل کریں, جہاں سے وہ کہتے ہیں اسی لیبارٹری سے آپ کروا لیں. پہلے وہ اس کو نہیں کرنے دیا, پھر اس کی رپورٹ کو, اب وزیر منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں معافی مانگتا ہوں, آپ ہڑتال نہ کریں, یہ نہ کریں. یہ فیلئر ہے جس کی وجہ سے یقین کریں ان سیاستدانوں کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن شاہ جی اور قاضی صاحب کتنی اچھی بات میں آپ سے عرض کروں, پھر بھی اس کا یہ جو پاکستان کی بقا ہے نا, یہ سیاستدانوں نے ہی دینی ہے. عوام, کیونکہ عوام کے نمائندہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں, یہ فوجی جرنیل, یہ دوسرے سب لوگ, یہ بیوروکریٹ, یہ عوامی نمائندہ نہیں. آخری بات, میں سمیع صاحب کی کسی بات سے میرا اختلاف نہیں ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, جیسے اور جنہوں نے اپنی لیڈر کا جو ہے کور اپ کر دیا اور کہا وہ بیت اللہ مسعود نے مارا تھا, وہ اس کا کیا پکڑیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست پیغمبروں کا شیوا ہے اور جرم ہے کسی فوجی کا سیاست میں آنا, مگر کچھ لوگ جو بیس بدل کے آگئے سیاستدانوں کا, ان کا دفاع کرتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم نہیں کر سکتے. پروگرام کلوز کر دوں پلیز. ایک آخری جو عدنان رشید صاحب جو بنو جیل سے فرار ہوئے ہیں, پہلی دفعہ یہ پتہ چلا, یہ بس 30 سیکنڈ, یہ پتہ چلا کہ وہ جیل کے اندر سیل فون بھی استعمال کرتے تھے, ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس تھی, کبھی کبھی بلاگ بھی لکھتے تھے, اور دوستوں سے جن سے بات کرتے تھے ان سے کہتے تھے یار میرا نام نہیں بتانا وگرنہ یہ اگر پبلک میں آگی بات تو مجھ سے چھین لیں گے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ سب کچھ کرتے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا پیسہ دے کر. پاکستان میں پیسہ ہر کام کراتا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ طالبان بھی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو پیسہ دیتے ہیں. کس کو؟ جیل انتظامیہ اور پاکستان کی پولیس کو. تو سب سے طاقتور کون ہوا بھائی؟ پیسہ دینے والا. بہت شکریہ سمیع صاحب آپ کا, قاضی صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو, پیر والے دن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ